بنا رکھی ہے۔ بارڈر کراس کرنے والے کسی بھی ہوائی جہاز کی بارڈر کراس کرنے والے تمام جہازوں کی تفصیل ہمسایہ ملک سے لے کر ایئر ڈیفنس کو پاس کرتے ہیں اور ان فلائٹس کے کلیئرنس نمبر حاصل کرتے ہیں۔ ملک میں داخل ہونے والی فلائٹس کی ڈیٹیلز ایئر ڈیفنس کے پاس نہیں ہیں تو فوراً ہمیں ہاٹ لائن پر کال آ جاتی ہے کہ یہ کون سی فلائٹ ہے۔ تو پہلے ہم اپنے اینڈ پر یہ سب کچھ کنفرم کر لیتے ہیں کہ کہیں ہم سے انفارمیشن مس تو نہیں ہوگی، کہ کہیں ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہو اور ہم نے اسے آگے پاس نہ کیا ہو۔ اس وقت ہم اپنے ہمسایہ ملک کی یونٹس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس اس فلائٹ کی کوئی انفارمیشن ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ان کے پاس اس فلائٹ کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے، پھر ہم نے اپنے ملک میں لڑاکا ہوائی جہازوں کو فضا میں بلند ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ان ان آئیڈینٹیفائڈ ایئر کرافٹ کو انٹرسیپٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بعض اوقات ہمارے لڑاکا ہوائی جہاز اس داخل ہونے والے جہاز کو انٹرسیپٹ کر کے پاکستان کی کسی ایئرپورٹ پر اترنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ اسی طرح کی سچویشن میں ہمارے جہازوں نے ایک دوسرے ملک کی ڈرون کو انٹرسیپٹ کیا اور اسے شوٹ ڈاؤن کیا۔ ایئر سپیس بند ہونے پر تمام فلائٹس کو سیفلی ادھر ادھر سے گزارنا پڑتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اس سرد جنگ کے آخری دور میں میں نے پاکستان ایئر سپیس میں یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے متعلق ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک رشین IL-76 چارٹرڈ کارگو جہاز پاکستان ایئر سپیس سے گزر کر انڈیا آیا جایا کرتا تھا۔ اس کی کلیئرنس کا کچھ مسئلہ ہو گیا اور ہمارے اداروں کو یہ اطلاع ملی کہ اس جہاز پر جاسوسی کے آلات نصب ہیں۔ چنانچہ ایک دن اس جہاز کو پاکستان میں انٹرسیپٹ کر لیا گیا اور لینڈ کروایا گیا اور سرچ کی گئی۔ یہ جہاز کارگو میں جوتے لاتا لے جاتا تھا۔ کچھ مشکوک چیزوں کے ملنے کے بعد مزید تحقیقات کی گئیں تو کلیئرنس کی کچھ گڑبڑ ایئر ٹریفک کنٹرول کے کھاتے میں پڑ گئی، تو پوری شفٹ سسپینڈ ہو گئی اور تقریباً 1 ماہ تک ان سب کو پوچھ گچھ کا سامنا کرنا پڑا۔ سیکیورٹی کلیئرنس ملنے پر ان کو دوبارہ نوکری جوائن کرنے کی اجازت ملی۔ دوران پرواز اگر پاکستان میں جہازوں کے راستے میں موسم خراب ہو جاتا تھا تو ایک مصیبت آ جاتی تھی۔ کسی بھی جہاز کی روٹ سے ہٹ کر فلائنگ کرنے کی اجازت ہم پہلے اپنی ایئر ڈیفنس سے لیتے اور پھر جہاز کو اس کے مطابق فلائی کروانا پڑتا۔ یہ زمین پر موجود حساس جگہوں، ڈینجر ایریاز اور پروہیبیٹڈ ایریاز اور نو فلائی زونز کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ پریکٹس ہے تاکہ کوئی جہاز ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے فوٹوز وغیرہ نہ لے لے۔ اگر آپ نے کیوبا کی میزائل کرائسس پر بننے والی فلم 13 ڈیز دیکھی ہے تو اس طرح کی ہونے والی فوٹوگرافی کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا۔ یہ بھی اس کولڈ وار کے زمانے کی بات تھی۔ یہاں پر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اسی سرد جنگ کے زمانے میں کچھ سول پیسنجر ایئر لائنرز کو مار گرایا گیا تھا۔ شوٹ ڈاؤن ہونے والے جہازوں میں کورین ایئر لائنز فلائٹ 007 جو غلطی سے سوویت یونین کے علاقے میں چلی گئی تھی، مار گرایا گیا تھا۔ لیبین عرب ایئر لائنز فلائٹ 114 1973 میں اسرائیلی فورسز نے شوٹ ڈاؤن کی۔ ایران ایئر فلائٹ 655 1988 میں اس فلائٹ کو امریکن فورسز نے شوٹ ڈاؤن کیا۔ ایک اور اہم ایکٹیویٹی جو ممالک کیا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ دوسرے ملک کے ریڈار سے متعلق معلومات اکٹھی کی جائیں تاکہ اپنے فائٹر ایئر کرافٹ کو ایسے طریقے سے پریکٹس کروائیں کہ وہ ان ریڈارز کی آنکھ سے بچ کر دفاعی تنصیبات پر حملہ آور ہو سکیں۔ ایسا ایک واقعہ لاہور میں میری ڈیوٹی کے درمیان پیش آیا۔ اس روز میں پرانے لاہور ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور میں ڈیوٹی پر تھا۔ اس وقت لاہور پر ریڈار نہیں تھا۔ کنٹرول ٹاور میں ہماری ایئر ڈیفنس کے ساتھ ہاٹ لائن تھی۔ اس روز ایک بڑے پیسنجر جہاز کی انفارمیشن ملی جس نے ہمارے ملک کی فضائی حدود میں لاہور کے مشرق سے داخل ہونا تھا۔ مجھے ایئر ڈیفنس ریڈار کی ایک کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو سول فلائٹ آ رہی ہے بارڈر کے نزدیک، یہ 1 سے 2 ٹارگٹ بن گئے۔ ایک ٹارگٹ ہماری فضائی حدود میں داخل ہو گیا جبکہ دوسرا ٹارگٹ مڑ کر اپنی ایئر سپیس میں واپس چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے لڑاکا جنگی طیاروں نے بڑے جہاز کے نیچے لگ کر فلائی کیا ہے تاکہ ریڈار کی آنکھ سے بچ جائے۔ یہ بہت تھرلنگ واقعہ تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد جب ایئرپورٹ پر سول ٹریفک ہینڈلنگ کرنے کے لیے سول ایویشن اتھارٹی کا ریڈار لگایا گیا تو ہمارے ہمسایہ ملک کو اس پر بہت اعتراض ہوا کیونکہ اب ہم اس ریڈار کی مدد سے ان کی ایئر سپیس کے اندر تک دیکھ سکتے تھے۔ انہی یونٹس میں
کام کرتے ہوئے ہم نے ممالک کے تعلقات کشیدہ ہوتے ہوئے بھی دیکھے اور جنگ کے حالات بھی دیکھے۔ پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا اور یہ سر جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب آنے جانے والے جہاز صرف ایئر ٹریفک کنٹرول یونٹ یا ایئر ڈیفنس کے ریڈار ہی نہیں دیکھتے، بلکہ کوئی بھی شخص اپنے فون یا کمپیوٹر پر فلائٹ ریڈار 24 یا ریڈار باکس جیسی اپلیکیشنز آن کر کے یہ تمام ہوائی جہاز بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ ایئرپورٹس کا ڈیٹا لے سکتا ہے، ارائیول ڈپارچر کی انفارمیشن لے سکتا ہے، آلٹیٹیوڈ، کوڈ اور کیا کیا چیز اس کو نظر نہیں آ سکتی۔ یہ انفارمیشن اب دنیا بھر کے لیے اوپن ہے۔ آپ بآسانی دنیا کے مختلف ویب سائٹس پر ایئر ٹریفک کنٹرول اور پائلٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سن سکتے ہیں۔ ہوائی جہازوں کی ڈیٹا ٹرانسمیشنز وایا سیٹلائٹ کو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، ایچ ایف پر ہونے والی ڈیٹا ٹرانسمیشنز کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ سب ہابیز ہیں، میری بھی یہی ہابی ہے۔ میں اپنے لیپ ٹاپ پر شارٹ ویو کی رینج میں 2 سے 3 ہزار میل دور فلائی کرنے والے جہازوں کی ڈیٹا ٹرانسمیشن ڈیکوڈ کر سکتا ہوں۔ اب جہازوں کو فوٹو کھینچنے کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ایئر فیلڈ کی بآسانی گوگل پر ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور فوٹوز بھی اویلیبل ہیں۔ میری جاب الحمدللہ ایکسائٹمنٹ سے بھرپور رہی ہے اور یہی سٹوریز میں آپ کے لیے اپنے چینل پر لاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوریز اور بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا ہوتا ہے یہ انفارمیشن سننا اچھا لگتا ہوگا۔ آپ کا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میرے لیے بہت بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ میں دل لگا کر اچھے سے اچھا کانٹینٹ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے لیے پروڈیوس کروں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کا سفر بخیر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔